جاری کر دیں. اس لیے آپ کی کسی حکومتی عہدیدار سے ملاقات ہوئی، آپ کی گورنر پنجاب سے، وزیر تعلیم مراد راز سے، یا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے، ان میں سے کسی جو گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں خالد صاحب، ان سے بات ہوئی آپ کی؟ جی بالکل بات ہوئی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں، اور حالیہ دنوں میں گورنر پنجاب صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی، اور ہم نے اپنی مشکلات کا تذکرہ ان کے ساتھ کیا ہے. اب میں جو ایک آفر آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت پاکستان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس مشکلات سے نکالا جائے. اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 نجی سکولز ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں. 10,000 سکول ایسے پنجاب کے اندر، پنجاب کے اندر پچھلے 1.5 سال میں کورونا وبا کے دوران. ایک بڑی آفر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک فارمولہ، ایک کرائیٹیریا یہ بنا لیا جائے کہ ایسے سکولز جن کی فیس حکومتی ایکسپینس کے برابر ہے، جو سرکاری تعلیمی ادارے میں بچے پڑھتے ہیں، اور ایک بچے پہ جتنا حکومت خرچ کر رہی ہے، پرائیویٹ سکول اگر اتنی فیس چارج کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک شرط، ایک کنڈیشن رکھ دی جائے کہ اگر وہ 50 بچوں کو فری ایجوکیٹ کرے تو ان اداروں کو حکومت پاکستان ویلفیئر کا درجہ دے اور فلاحی ادارے ڈکلیئر کرے. اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 5 سالوں میں انشاءاللہ تعالی، میں باوثوق طریقے کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 95% تک پہنچ جائے گا. یہ تجویز آپ نے رکھی حکومتی عہدیداروں کے سامنے؟ پچھلے دنوں لٹریسی منسٹر راجہ راشد صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنے سکولز میں 25 اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیٹ کریں. تو میں نے انہیں یہ آفر کی تھی کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اور لٹریسی منسٹری پنجاب میں موجود ہے، باقی صوبوں میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارا لٹریسی ریٹ اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے کہ 2,37,00,000 بچے پہلے اسکول سے باہر تھے، اور کووڈ کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی. ڈراپ آؤٹ ریشو بڑی، خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر کے بچے تھے، پیرنٹس نے ان کو اپنے تھوڑے سے معمولی سے فائدے کے لیے ان کو کام کاج پہ لگا دیا. تو اگر جو میں آفر کر رہا ہوں حکومت پاکستان کو، اگر حکومت پاکستان ہماری اس پیشکش کو قبول کرتی ہے تو 5 سالوں میں 2 لاکھ جو نجی سکولز ہیں، جو سرونٹ سکولز ہیں پاکستان کے، اگر وہ 50 اسٹوڈنٹس کو سالانہ فری ایجوکیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کوئی بچہ یہ بہت انقلابی آفر ہے. لیکن چودھری یوسف صاحب، آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا اپنا سوچنے کا الگ انداز ہوتا ہے. خالد حیات صاحب تو قوم کے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ 50 بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سکولز کو جو کہ بچوں کو یہ ایجوکیشن دیں گے انہیں ٹرسٹ کا درجہ دے دیا جائے. لیکن چودھری یوسف صاحب، جو گورنمنٹ کے پارٹ پر ریلیکٹنس ہے، ہچکچاہٹ ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان اداروں سے جو ریونیو اکٹھا ہوتا تھا سرکار کے پاس وہ نہیں ہو پائے گا؟ چوہدری صاحب، آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. یہاں میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے، جو مسئلہ ہے، وہ ہے جی کوالٹی ایجوکیشن. آپ کسی بھی دنیا کے ملک کی ایجوکیشن کی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یو این او کا ادارہ یونیسکو جو پوری دنیا میں ایجوکیشن اور سائنس کو دیکھتا ہے، اس کی آپ بائی لاز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ بات کریں گے کوالٹی ایجوکیشن کی. وہ یہ کہیں گے ایجوکیشن ٹرانسفارمز لائیوز. ایجوکیشن اور معیاری تعلیم جو ہے وہ زندگیاں بدل دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں گورنمنٹ کو یہ تو چیلنج ہے جو ہماری طرف ٹرانسفر ہوا کہ جی بچوں کو فری پڑھائیے. میں یہ کہوں گا خالد حیات صاحب نے جو بات کی اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے، الحمدللہ پاکستان میں ایسے بہت سے ادارے ہیں اسکولوں کی سطح پر، کالجز کی سطح پر، جو بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. میں سپیریئر گروپ آف کالجز کی بات کروں گا کہ ہر سال پورے گروپ میں تقریباً 8 سے 10 ہزار بچے فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، 8 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس فری ایجوکیشن. یہ کالجز کی میں بات کر رہا ہوں، کالجز